شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر مجھے کوئی سجیشن دینا چاہیں تو وہ بھی آپ لوگ کمنٹ باکس میں پوسٹ کر سکتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ میرے آج کے سٹوری سینڈر ہیں زاہد ہزارہ سے اور وقاص احمد مانچسٹر سے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زاہد شیئر کر رہے ہیں۔ زاہد کہتے ہیں، میں تخت ہزارہ کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کو ہم لوگ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا جو گاؤں ہے وہاں پر ہم لوگوں کی زمینیں ہیں، وہاں پر ہم لوگوں کا ایک باقاعدہ ڈیرا ہے بہت بڑا، جہاں پر ہم لوگوں نے بہت زیادہ مویشی رکھے ہوئے ہیں، جن میں گائے، بھینسیں، بھیڑیں، اس طرح کے سارے جانور ہیں، بکریاں وغیرہ۔ تو ہم لوگ وہاں پر ان کی دیکھ بھال بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ جس طرح سے گاؤں کا ایک کلچر ہوتا ہے اسی طرح سے سارا حساب کتاب تھا۔ وہاں پر ہم لوگوں نے اپنی مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے باقاعدہ مزرعے بھی رکھے ہوئے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ جو ہم لوگوں کا ڈیرا تھا جہاں پر ہم لوگوں کے سارے جانور تھے، آدھی رات کا ٹائم ہوا تو اس طرح سے لگا کہ جس طرح سے وہاں پر بہت زیادہ جانور تکلیف میں ہیں، جیسے شور مچا رہے ہیں۔ ایک دم سے سارے جانوروں نے اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا، گائے نے بھی، بکریوں نے بھی، سارے اس طرح سے لگ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی جیسے کوئی ادھم سا مچ گیا۔ یعنی وہ جانور اس ڈیرے سے، اس جگہ سے جہاں پر ان کو تبیلے میں جہاں پر ان کو باندھا گیا تھا، جو ان کی جگہ ہوتی ہے جانوروں کو باندھنے کی، وہ وہاں سے بھاگنا چاہ رہے تھے۔ تو ہم لوگوں کے جو مزرعے ہیں وہ فوراً سے اٹھے کہ یہ باہر کیا ہو گیا، کہیں کوئی چور نہ ہو جن کو کھول رہا ہو، کیونکہ اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کسی دوسرے گاؤں میں سے اکثر لوگ ایسی بھی حرکتیں کر جاتے ہیں، کسی کا جانور کھول کر لے جاتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہاں پر ان لوگوں کو نظر کوئی نہیں آیا۔ وہ لوگ لالٹین لے کر، ہاتھ میں سٹکس لے کر گئے کہ ہم لوگ وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں ایسا کیا مچ رہا ہے۔ جب وہاں پر جا کر دیکھا تو سارے جانور باندھے ہوئے تھے، اپنے اپنے جہاں پر ان کو باندھتے ہیں وہاں پر باندھے ہوئے تھے، لیکن بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ ان میں سے ایک گائے تھی ہم لوگوں کی، وائٹ کلر کی گائے تھی۔ وہ اس طرح سے اس کی گردن اس طرح سے اکڑی ہوئی تھی جیسے اس کی گردن کو کوئی کھینچ رہا ہے، لیکن اس کا وہ جو رسی جہاں پر باندھی ہوئی تھی وہاں پر بھی ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہ اس کی رسی کسی اور چیز کے ساتھ اٹک گئی ہو تو اس وجہ سے اس کو کھچاؤ فیل ہو رہا ہو، لیکن اس کی جو گردن ہے وہ بالکل سٹریٹ تھی۔ ہم لوگوں کے جو نوکر تھے وہ بھاگتے بھاگتے اس کے پاس گئے، اس کی رسی بھی کھول دی باقاعدہ ان لوگوں نے کہ شاید اس رسی کی وجہ سے اس کو یہ تکلیف ہو رہی ہو۔ اس کی گردن سٹل ویسے تھی جیسے اس کی گردن کو کسی نے بالکل اوپر کھڑا کیا ہوا ہے۔ ابھی وہ لوگ وہاں پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی گردن کو نیچے کر سکیں، اس کو نارمل کر سکیں۔ اس کے اگلے پاؤں بھی ایک دم سے ایسا لگا کہ اس کی گردن کو بہت زیادہ کسی نے زور سے جھٹکا دیا ہے، اور اس کے جو اگلے پاؤں تھے، اگلی ٹانگیں جو تھیں وہ بھی جیسے ہوا میں ہوئی ہیں، اور ایک دم سے اس کی گردن ہی ٹوٹ گئی اور وہ گائے وہیں پر گر کر مر گئی۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ ایک دم سے یہ ہوا کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے یہ مر کیسے گئی، اس کی گردن ہی ٹوٹ گئی باقاعدہ۔ بڑا یہ ایشو بنا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ لوگ ڈر بھی گئے، پھر ایک دم سے وہ جو باقی جانور تھے وہ ڈرے ہوئے تو تھے لیکن نارمل ہو گئے۔ صبح جب فجر کا ٹائم ہوا تو وہ ہم لوگوں کے گھر آئے، انہوں نے آ کر یہ بات بتائی، میرے والد صاحب کو یہ بات بتائی کہ اس طرح سے رات کو ڈیرے پر یہ حادثہ ہوا ہے، ابھی بھی گائے وہیں پر پڑی ہوئی ہے تو آپ آ کر دیکھ لیں۔ جیسے ہی وہ میرے والد صاحب گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، ہم لوگوں نے جا کر فوراً وہاں پر دیکھا تو گائے کی گردن ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی گردن اس طرح سے ٹوٹی تھی کہ جیسے اس کی گردن بالکل جھول رہی تھی، اور اس کے جسم کے اوپر بڑے بڑے بلو کلر کے نشان تھے پورے جسم کے اوپر اس کے۔ پتہ نہیں اب اس کو ہم لوگ یہ ڈر گئے کہ شاید کوئی بیماری ہوگی ہو، اس وجہ سے اس کا یہ حال ہو گیا ہو۔ وہاں پر بہت زیادہ عجیب و غریب پاؤں کے نشان لگے ہوئے تھے۔ وہ پاؤں کے نشان بہت زیادہ لمبے تھے، یعنی انسان کے پاؤں کے نشان وہ ہو سکتے ہی نہیں ہیں، اور وہ نشان اس طرف سے لگے ہوئے تھے جس طرح سے ڈیرے، یعنی ڈیرے کی 4 دیواری تھی، اس کے ایک مخصوص کونے سے وہ نشان آ رہے تھے،
اور وہ صرف آنے کے ہی نشان تھے، واپس جانے کا نشان نہیں تھا۔ وہ نشان بھی ہم لوگوں نے دیکھے۔ اس گائے کو، وہ جو مر چکی تھی اس گائے کو وہاں سے اٹھا کر، اب وہ کسی استعمال میں تو تھی نہیں کیونکہ وہ مر چکی تھی، مردہ گائے تھی، اس کو اٹھا کر ہم ڈیرے سے تھوڑا سا ہی دور جا کر، جھاڑیاں سی تھی، جنگل کا تھوڑا سا حصہ تھا جیسے ویرانہ سا ہوتا ہے، تو وہاں پر پھینک دیا کہ اس کو جانور کھا جائیں گے۔ تھوڑی سی پریشانی بھی ہوئی کہ یہ نشان کس کے ہیں پاؤں کے۔ سارا دن اسی انویسٹیگیشن میں رہے، سارے ڈیرے کو چیک کیا گیا کہیں سے کوئی دیوار نہ ٹوٹی ہو، لیکن چلے دیوار بھی اگر ٹوٹی ہوئی ہوتی تو کوئی آتا ہوا نظر آتا یا کوئی جاتا ہوا نظر آتا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ دوپہر کا ٹائم تھا جب اس گائے کو وہاں پر پھینکا، تو تقریباً کافی بڑی گائے تھی، اتنی جلدی تو وہ اس کو کوئی جانور بھی نہیں کھا سکتے۔ ابھی اس گائے کو وہاں پر پھینکے ہوئے تقریباً 15-20 منٹ ہی ہوئے تھے، تو ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک بزرگ تھے، ان کو بہت زیادہ علم تھا یہ جانوروں کے بارے میں۔ وہ بھی آ گئے یہ بات سن کے ابو کے پاس ڈیرے پہ۔ وہ یہ کہنے لگے کہ میں چل کر دیکھتا ہوں ایک دفعہ، وہ جو گائے مر گئی ہے پتہ چل جائے گا اس کو کوئی بیماری ہے یا نہیں۔ بے شک وہ مر چکی ہے لیکن پھر بھی اس کی جو کنڈیشن ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سمٹمز، وہ علامات کسی بیماری کی ہیں یا وہ ویسے ہی مر گئی ہے۔ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر گائے کو پھینک کر گئے تھے، وہاں پر گائے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس مری ہوئی گائے کا کوئی ایک پارٹ بھی وہاں پر نہیں تھا۔ وہ کہاں پر گئی، وہ کیسے غائب ہوگی، کچھ پتہ نہیں۔ اس کو اتنی جلدی کس نے کھایا اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا، وہ کہاں پر گئی کہاں پر نہیں۔ ہم لوگوں کے جو مزیرے تھے انہوں نے بھی ہر طرف ہم لوگوں نے جا کر دیکھا، کہیں اس کا کوئی باڈی پارٹ ہم لوگوں کو مل جائے، مگر وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ ابھی ایک نیا معاملہ شروع ہو گیا۔ شام تک ہم لوگ ڈیرے پر ہی رہے، جانور بالکل نارمل تھے، لیکن اس دن جانوروں نے کوئی ایسے چارہ وغیرہ بھی نہیں تھے کھا رہے، جیسے وہ ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ آج پھر رات تھی تو میرے والد صاحب نے یہ کہا، ہم لوگوں کے جو مزیرے تھے ان کو کچھ اسلحہ وغیرہ بھی دیا، اور یہ کہا کہ آپ لوگوں نے رات ذرا دیر تک پہرا بھی دینا ہے کہ اگر کوئی جانور آتا ہے یا دوبارہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو۔ وہ لوگ بیچارے کافی رات تک جاگتے بھی رہے، تقریباً 1-1:30 بجے تک جاگتے رہے، لیکن کچھ بھی نہیں تھا، دور دور تک کچھ بھی نہیں تھا۔ بس وہ اتنا کہتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ ڈیرے کے باہر کوئی بھاگ رہا ہے، جیسے گھوڑا بھاگنے کی آواز آتی ہے اس طرح سے کوئی بھاگ رہا ہے۔ لیکن رات کے ٹائم تو گاؤں میں اتنی رات کو تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہم لوگوں نے 1 سے 2 دفعہ باہر نکل کر بھی دیکھا کہ شاید کوئی ہو، گھوڑا لے کر کوئی یہاں سے گزر رہا ہو، لیکن باہر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہی اندر آتے تھے تو پھر باہر گھوڑا بھاگنے کی آواز آنے لگ جاتی تھی۔ 2:30 بجے کا ٹائم ہوا تو آج پھر وہی ماجرا وہاں پر شروع ہو گیا۔ جانوروں نے پھر اسی طرح سے شور مچانا شروع کر دیا۔ اب وہ لوگ ابھی سوئے نہیں تھے، اس انتظار میں تھے کہ شاید ایسا کچھ ہو۔ وہ لوگ جب بھاگتے بھاگتے وہاں پر گئے دوبارہ تو ان لوگوں نے دیکھا ایک بہت زیادہ چھوٹی ہائٹ، جیسے بچے کی ہائٹ ہوتی ہے، کالے رنگ کی کوئی چیز تھی، اس کا سارا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ رینگتی ہوئی وہ جانوروں کے پاس سے وہ گزرتی وہ ہم لوگوں کی ایک بھینس تھی اس کے پاس وہ گئی۔ سیم اس نے ویسے ہی اس بھینس کو بھی اس کی گردن کو پکڑ لیا، اس کی بہت بری اونچی اونچی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ہمیں وہ چیز نظر آ جائے، بس ایک دفعہ لوگوں نے اس کو رینگتے ہوئے دیکھا، وہاں پر بہت زیادہ سٹکس بھی ماری کہ شاید کہیں پر نظر آ جائے، شاید یہ جو ان کا چارہ ہے اس کے نیچے نہ وہ کوئی جانور ہو، وہ چھپ گیا ہو۔ لیکن سیم ویسے ہی ہوا، اس بھینس کی بھی اس چیز نے گردن توڑ دی۔ جیسے وہ اس کی گردن توڑتی تھی وہ چیز وہاں سے غائب ہو جاتی تھی۔ اب وہ لوگ اتنا خوفزدہ ہوئے کہ ان لوگوں نے صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا، وہ لوگ فوراً ہم لوگوں کی حویلی آئے اور آ کر یہ بات بتائی کہ ہم لوگوں نے اس طرح سے بڑی عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا ہے، وہ کیسے غائب ہوگی، وہ کہاں پر غائب ہوگی، کچھ پتہ نہیں۔ اس کی ہائٹ بالکل چھوٹی تھی اور وہ رینگنے کے سٹائل میں جانوروں کے پاس جا رہی تھی۔ وہ جو بھینس اس نے مار دی، پھر وہ بھینس نیچے گری، فوراً میرے ابو بھی گئے، ہم لوگ بھی گئے، میرے کزنز بھی تھے، ہم لوگ سب گئے۔ ہم لوگوں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو بھینس کی آنکھیں بھی اس چیز نے نکال لی تھی، بہت بری کنڈیشن تھی اس کی۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ ساری رات وہاں پر ڈیرے پر سب بیٹھے رہے۔ آدھی رات تک بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ڈیرے کے باہر جس طرح سے باقاعدہ کوئی گھوڑا لے کر بھاگ رہا ہے، ہم سب نے دیکھا، ہم لوگوں کو کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا کون گھوڑ سوار ہے، وہ کون رائڈنگ کر رہا ہے، ہارس رائڈنگ کون کر رہا ہے رات کے ٹائم، لیکن کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا، صرف گھوڑے کے بھاگنے کی آواز آتی تھی۔
جیسے فجر کا ٹائم ہوا تو امام مسجد صاحب کو بلایا گیا، کیونکہ وہ فجر کے ٹائم ہی مسجد میں آتے تھے۔ انہوں نے فجر کی نماز پڑھا کر ہم لوگوں کے ڈیرے پر آ کر انہوں نے جب وہاں پر وہ پاؤں لگے دیکھے، اس مری ہوئی بھینس کا جب دیکھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کسی جانور کا کام نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے، یہ کوئی غیبی مخلوق ہے، کوئی جنات ہے جو آپ کے جانوروں پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور وہی آپ کے جانوروں کو مار بھی رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ لوگ ان کو باہر پھینکتے ہیں، وہ وہاں سے ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم لوگ اس کا کیا حل کریں، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو امام مسجد صاحب تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس جانور کو نہیں اس مخلوق کو نہیں کنٹرول کر سکتے، اس کے لیے کسی عامل کو بلانا پڑے گا۔ پھر ہم لوگوں کے گاؤں کے دوسرے گاؤں سے، ہم لوگوں کے گاؤں میں کوئی ایسے عامل نہیں تھے، دوسرے گاؤں میں سے ایک عامل صاحب کا پتہ چلا، ان کو لے کر آئے۔ وہ کوئی پروفیشنل عامل نہیں تھے، لیکن ان کے پاس پڑھائی تھی، روحانیت تھی، جنات کو حاضر بھی کر لیتے تھے، اور جن لوگوں کو جنات کے دورے پڑتے تھے ان کا بھی علاج کیا کرتے تھے۔ جب وہ وہاں پر آئے تو ہم لوگوں کے ڈیرے میں جب وہ آئے، انہوں نے وہ پاؤں بھی دیکھے، کیونکہ وہ نشان نہیں مٹتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک چڑیل آفت ہے جو یہاں پر مقیم ہو چکی ہے، اور وہ جانوروں کو کھا رہی ہے۔ وہ اسی طرح سے گردن توڑتی ہے جانور کی، اور وہ جو گھوڑے کے بھاگنے کی آواز تھی وہ بھی اسی کی ہے۔ اب ہم لوگ اتنے پریشان تھے کہ ہم لوگ کیا کریں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جس جگہ پر آپ لوگ جانوروں کو پھینکتے ہیں، وہاں پر آپ لوگ 3 کالے بکرے، وہاں پر جا کر آپ لوگوں نے ان کالے بکروں کا، یعنی سارے اس حصے پر ان کو پہلے چکر دلوانے ہیں، 7 چکر دلوا کر اس کے بعد وہاں پر جا کر ان کو ذبح کرنا ہے، یعنی وہ صدقے کے طور پر اس چیز کو دینے ہیں وہاں پر 3 کالے بکرے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ لوگ صدقہ دے لیں گے، اسی شام مغرب سے پہلے اس سارے جو آپ کا ڈیرا ہے اس کو حصار کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمارے سے انہوں نے کچھ کیل منگوائے، وہ کیل ہم لوگوں نے لا کر دی ہے۔ وہ کیل تقریباً 12 کیل تھے، وہ 12 کیل اس ڈیرے کے چاروں کونوں میں وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے لگائے، اور کچھ 2-3 چیزیں انہوں نے اور منگوائی تھیں، ان کا بھی باقاعدہ وہاں پر وہ دھونی وغیرہ دی گئی، اس کا دھواں ہر طرف پھیلایا گیا، اور یہ کہا کہ 3 دن لگاتار ان میں کچھ تعویذ بھی تھے، اور یہ کہا گیا کہ اگربتیاں جلا کر اس کی باقاعدہ یہاں پر دھواں کرنا ہے آپ نے 3 دن۔ وہ بھی ہم لوگوں نے کیا، اور وہ 3 بکروں کا وہاں پر ہم لوگوں نے صدقہ بھی جا کر دیا۔ اس کے بعد جانور تو مرنا بند ہو گئے، لیکن اب وہاں پر جو ہم لوگوں کے مزیرے تھے، جو کام کرتے تھے، وہ وہاں پر رات نہیں تھے رکتے۔ وہ کہتے تھے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم لوگوں نے جب سے سنا ہے کہ یہاں پر ایک چڑیل آفت کا بسیرا ہے، ہم لوگ یہاں پر نہیں رک سکتے، ہم لوگوں کو ڈر لگتا ہے۔ پھر ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ اب ہم لوگ کیا کریں۔ پھر ہم لوگوں کو مجبوراً اس ڈیرے کو ختم کرنا پڑا۔ ہم لوگوں کی حویلی جو تھی کافی زیادہ بڑی تھی، حویلی میں ہی ہم لوگوں نے پھر ایک حصہ اپنے جانوروں کے لیے مخصوص کر دیا۔ وہیں پر سارے جانور پھر ہم لوگوں کی حویلی کے ہی ایک حصے میں رہتے تھے، وہیں پر وہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ایک کمرہ ان کو بھی دے دیا گیا ان میں سے۔ وہ جو ڈیرا تھا وہ مکمل طور پر ویران ہو گیا، پورے گاؤں میں اس کی ایک خوف اور دہشت سی پھیل گئی کہ وہاں پر چڑیل نے ایسے حملہ کیا تھا، اس نے جانوروں کو کھایا تھا۔ بے شک اس جگہ کو حصار کر دیا گیا، لیکن اکثر جب دوپہر کا ٹائم ہوتا تھا تو کھیتوں میں جب لوگ کام کر رہے ہوتے تھے دوپہر کے ٹائم، تو وہ کہتے تھے کہ اس ڈیرے کی طرف سے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے، کبھی ایسا لگتا ہے شام ہوتے خاص طور پر ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک گھوڑا لے کر وہاں پر باقاعدہ کوئی بھاگتا ہے۔ وہ وہاں سے گئی نہیں تھی، اس نے اس ڈیرے کو چھوڑ دیا، لیکن وہ مقیم وہیں پر تھی۔ پھر ہم لوگ کبھی بھی شام ہوتے اس طرف نہیں جایا کرتے تھے، جو بھی کام ہوتا تھا ڈے ٹائم ہوتا تھا۔ جب کبھی پانی لگانے کا ٹائم ہوتا تھا تو اس رات بھی کافی زیادہ لوگ مل کر جایا کرتے تھے، باقاعدہ قرآن پاک، آیت الکرسی نماز پڑھ کر جایا کرتے تھے کہ وہ حملہ آور نہ ہو۔ رات کے ٹائم جب پانی لگانے کی باری ہوتی ہے کھیتوں کی تو وہ مڈ نائٹ ہوتی ہے، تو وہاں پر کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دور جیسے وہی چیز بھاگ رہی ہے، اس کے بھاگنے کی آواز آنا، کبھی بہت زیادہ تیز ہوا کا چلنا، پھر نارمل ہو جانا ایک مخصوص سائڈ سے، کبھی وہاں سے بہت زیادہ خوشبو آنے لگ جاتی تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا، 1-1.5 سال یہ کام ہوتا رہا۔ اس کے بعد وہ چیز ختم ہو گئی، پتہ نہیں شاید وہ وہاں سے چلی گئی یا اس نے ڈرانا چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے مقام پر جہاں پر وہ مقیم تھی ان درختوں میں، ان جھاڑیوں کی طرف پھر کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ زاہد آپ کا۔
لسنرز، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں، جنات صرف انسانوں کو ہی نہیں جانوروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور جانور ان کو دیکھ کر شور اس لیے مچاتے ہیں کہ ان کو یہ نظر آتے ہیں. جو بھی جانور ہیں وہ جنات کو دیکھ لیتے ہیں، اور جنات ان کو ریئل جو ان کی شکل ہوتی ہے جس کو انسان برداشت بھی نہیں کر سکتا، وہ ان کو ویسے ہی نظر آتے ہیں. اس لیے وہ ڈرتے ہیں، وہ شور مچاتے ہیں. اکثر بلیاں رات کے ٹائم روتی ہیں، یا کتے بہت زیادہ ایسے شور مچاتے ہیں، کبھی کبھی مخصوص روتے ہیں، تو ان کو وہ جنات وہ ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں. اللہ سے رحم مانگا کریں. جو کوئی بھی گاؤں میں، جیسے ہمارا کلچر ہے، پنجابی کلچر ہے یہ، وہاں پر اپنے مویشیوں کو لوگ رکھتے ہیں، تو وہاں پر ان کے حصار کے لیے بھی پراپر کوئی سیٹ اپ بنانا چاہیے. کسی عامل کو بلا کر وہاں پر پہلے ہی اس چیز کو حصار کر لینا چاہیے کہ کبھی بھی جانوروں پر بھی کوئی حملہ نہ کر سکے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں. آزاد کشمیر میں ایک گھر تھا، تو وہاں پر شادی کا فنکشن تھا. وہاں پر مہندی کا دن تھا، اور بہت زیادہ جیسے گیدرنگ ہوتی ہے شادی والے گھر میں، ایک رش ہوتا ہے. تو وہاں پر وہ کہتے ہیں مہندی کے فنکشن کے بعد کھانے کا سارا انتظام کیا گیا. تو وہاں پر ابھی جو خواتین تھیں ان کو کھانا وغیرہ کھلایا جا رہا تھا. تو وہاں پر کچھ نوجوان بھی تھے جن کو ان کے بڑے بزرگوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ کھانے کا انتظام دیکھیں. ان لوگوں نے کھانے کا سارا سیٹ اپ ایک سائڈ پر کیا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جا کر کھانے کا سارا سیٹ اپ دیکھا. ابھی ہم لوگ سب کو کھانا کھلا رہے تھے، تو ہم لوگ کافی تھک گئے. ہم لوگ ریلیکس کرنے کے لیے، شور شرابہ بہت زیادہ تھا، تو اس گھر کا جو ٹیرس تھا، چھت تھا، ہم لوگ وہاں پر جا کر بیٹھ گئے. جیسے کہ رات کا ٹائم تھا، ہم لوگ وہاں پر بیٹھ کر گپ شپ کر رہے تھے، چائے وغیرہ ہم لوگ پی رہے تھے. موسم بھی سردی کا ہی تھا، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھیں، لیکن اس ٹائم وہ سب بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا. شادی والا گھر ہونے کی وجہ سے چاروں طرف لائٹنگ بھی تھی، تو اتنا اندھیرا محسوس نہیں ہو رہا تھا. اس گھر میں ایک بہت بڑا پیپل کا درخت بھی تھا، جس کی آدھی سے زیادہ چھاؤں ان کے چھت کے اوپر آتی تھی. وہ کہتے ہیں ایک دم سے اس روشنی میں ہمیں محسوس ہوا کہ اس درخت کے پاس جیسے کوئی چل پھر رہا ہے. ہم لوگوں کو تھوڑا عجیب لگا کہ ہم لوگ جب اوپر آئے تھے تب تو یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اب یہاں پر کون چل پھر رہا ہے. ایک سے دو دفعہ ان لوگوں نے غور بھی کرنا چاہا. پھر یہ لگا کہ شاید کوئی فیملی ممبر ہو، شاید کوئی اوپر آیا ہو. آواز بھی تھی، تو ان میں سے ایک دو لڑکے اٹھ کر دیکھنے لگے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر کون ہے، کیونکہ باقاعدہ وہاں پر کوئی چل رہا تھا، اور جیسے کہ پتے گرے ہوتے ہیں ان کے اوپر اگر کوئی چلے تو ایک آواز سی آتی ہے. کہتے ہیں جیسے ہی ہم لوگ اس درخت کے پاس گئے، ہم لوگوں نے وہاں پر اس درخت کی ہائٹ سے بھی اونچا ایک سایہ دیکھا. وہ باقاعدہ سامنے کھڑا ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں بھی چمک رہی تھیں. وہ بار بار ادھر ادھر وہ موو ہو رہا تھا، اور اس کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. جب ہم لوگوں نے اس پیپل کے درخت کے پاس اس طرح سے کسی مخلوق کو دیکھا جو وہاں پر چل پھر رہی تھی، رات کا ٹائم تھا، تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. ہم لوگ تیزی سے وہاں سے بھاگتے ہوئے نیچے آئے، اپنے بزرگوں کو یہ بات آ کر بتائی سب کو کہ ہم لوگوں نے چھت پر ایسے ایسے کوئی چیز دیکھی ہے. تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو رات کا ٹائم تھا، دوسرا یہ پیپل کا درخت تھا. اکثر جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے رات کے ٹائم، وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. مغرب کے بعد جنات آزاد ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی جنات ہو جو وہاں پر اس ٹائم موجود ہوں. تو آپ لوگ وہاں پر گئے، وہ ڈسٹرب ہوئے تو آپ کے وہ سامنے آ گئے. لیکن ہم لوگوں نے شکر ادا کیا اللہ کا کہ انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا. دوبارہ کبھی بھی ہم لوگ رات کے ٹائم اس طرح سے چھت پر جا کر نہیں بیٹھے، نہ ہی شام ہوتے کبھی اس پیپل کے درخت کے پاس گئے تھے. اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ سٹوری راول پنڈی کی ہے. وہاں پر ایک فیملی تھی، تو وہ لوگ یہ سیر و تفریح کے لیے جو وہاں کے اسلام آباد میں، مری میں، وہ لوگ پہلے گھومتے پھرتے رہے. اس کے بعد وہ لوگ نارتھن ایریاز کی طرف چلے گئے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایسے راستے سے گزر رہے تھے جو پہاڑی راستہ تھا. تقریباً شام ہو چکی تھی. ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے. ہم لوگ ایک روڈ کے اوپر سے گزر رہے تھے، بہت زیادہ ہائٹ پر وہ جگہ تھی، اور ہم لوگوں کو ایک دم سے محسوس ہوا کہ وہاں پر کوئی بزرگ کھڑے ہیں، اور وہ اشارہ کر رہے ہیں جیسے گاڑی کو روکنے کا اشارہ ہوتا ہے. کوئی لفٹ مانگتا ہے آپ سے تو وہ اشارہ کرتا ہے. اب جو ڈرائیور تھا اس نے گاڑی روکی کہ شاید کوئی مسئلہ ہو، یہ سواری یہاں پر اکیلی کھڑی ہے، اور وہ تھے بھی بزرگ. جیسے ہی اس نے گاڑی روکی اور پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں. ابھی اس نے
گاڑی روک کر یہ دیکھ ہی رہے تھے، ہم لوگ سب دیکھ رہے تھے ان میں سے، کہ وہ بزرگ وہاں پر کھڑے ہیں، سفید لباس میں ہی وہ کھڑے ہوئے تھے، ان کی سفید کلر کی داڑھی بھی تھی۔ اس سے پہلے کہ ان سے مخاطب ہوتے وہ غائب ہو گئے۔ وہ کہاں غائب ہو گئے، وہ کیسے غائب ہو گئے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے فوراً وہاں سے بہت تیزی کے ساتھ اس ڈرائیور کو کہا کہ یہاں سے گاڑی کو لے کر چلو، یہاں پر تو شاید یہ جنات ہیں جو اس طرح سے اپنا آپ انہوں نے ظاہر کیا، لیکن انہوں نے کوئی نقصان نہیں دیا، بس انہوں نے اشارہ کیا اور وہ غائب ہو گئے، کوئی بات بھی نہیں کی۔ یہ 2 سٹوریز تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد، آپ کا میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کی سٹوریز سب کو بہت اچھی لگتی ہیں، اسی طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے رہا کریں۔ لسنرز، اب جیسے اکثر ایسی باتیں ہو چکی ہیں جو اسلام آباد کا، جیسے وہاں پر جو روڈز ہیں وہ جیسے پہاڑوں میں بنے گئے ہیں، تو وہ کتنی ہائٹ پر ہیں۔ آپ لوگ خود دیکھیں کہ وہاں پر وہ پہاڑوں کے اوپر راستے بنائے گئے انسان کے لیے، وہ وہاں سے گزرے۔ ایسے ہی فردر جو آگے نارتھن ایریاز ہیں وہاں پر بھی سارے وہی روڈز ہیں جو ہائٹ پر ہیں۔ ہائٹ پر ویسے بھی جنات ہوتے ہیں، ایک مخصوص لیول پر فضا میں، ایک مخصوص لیول پر جنات آزاد ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ میں میسیج دیتی ہوں، آپ لوگ کہیں بھی جائیں، سیر و تفریح کے لیے جائیں تو کبھی بھی شام کے ٹائم زیادہ ہائٹ پر مت کھڑے ہوا کریں۔ وہاں پر جنات وہ اتنی تیزی سے گزرتے ہیں کہ انسان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ اللہ نہ کرے لوگوں کی زندگیوں میں حادثے ہو جاتے ہیں۔ اپنا خیال خود رکھا کریں، سیر و تفریح بے شک کریں، بہت اچھی چیز ہے، کرنی چاہیے، لیکن ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا کریں۔ باوضو ہو کر، آیت الکرسی پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر، چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر اس کا حصار کیا کریں، اپنے اوپر دم کر لیا کریں کہ ایسی کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی، آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں لسنرز، ویدر چینج ہو رہا ہے، میرا بھی گلا خراب ہو گیا ٹھنڈا پانی پی پی کے، اور فیور بھی ہے، تو آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اب بہت زیادہ ٹھنڈا پانی بالکل بھی مت پئیں، اپنا بھی اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیں، اور اپنی ہوسٹ نوشین کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں۔ نیلم وائس آفیشیل کو جا کے سبسکرائب کریں اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔